چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 7 تاریخ کے اندر اندر پڑھنے والی 2 رکعت نماز ہے. آپ کو شیطان کے شر سے بچاتی ہے, آپ کو جو ہے نا بیماریوں سے بچاتی ہے, ایکسیڈنٹ سے بچاتی ہے, نقصانات سے بچاتی ہے, بزنس میں جو ہے نا لاس ہونے سے بچاتی ہے. کل کس نے دیکھا؟ گھر جائیے اور فوراً پڑھیے. اتنے مومنین یہاں پہ موجود ہیں, کچھ نہ کچھ حاجتیں ہیں, کچھ نہ کچھ پریشانیاں. زندگی بغیر پریشانیوں کی ہوتی نہیں ہے, لیکن نا امیدی کفر ہے. یاد رکھیے گا کہ جتنی کالی رات ہوتی ہے اتنا اجالا دن بھی آتا ہے. کالی رات کو دیکھ کے کوئی مایوس نہ ہو جائے کہ میرے زندگی میں کوئی اجالا نہیں, اور زندگی کے اجالے کو دیکھ کے کوئی مغرور نہ ہو جائے کہ میرے زندگی میں سیاہی کا سایہ نہیں. عزیزان محترم, اتار چڑھاؤ تو ہوتے رہتے ہیں زندگی میں. ٹھہراؤ کے لیے اہل بیت کا در کافی ہے. انسان کے ضمیر کی ایک آواز ہے جس کو قرآن کی آیت نقل کرتی ہے, سورہ یاسین کی آیت نمبر 22. وَمَا لِيَ لَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. آخر مجھے کیا ہو گیا ہے, میں دنیا کے کشش میں اتنا کھو گیا ہوں کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جہاں مجھے واپس جانا ہے. واپس اسی کے لیے کہا جاتا ہے جو آتا ہے. تو پتا چلا ہم دنیا کے ہے ہی نہیں, آئے تھے چلے جائیں گے. کیا چھوڑ کے جائیں گے یہ موضوع گفتگو نہیں ہے, کیا لے کے جائیں گے یہ موضوع گفتگو ہے. چھوڑ کے تو سب کچھ جانا ہے, دنیا چھوڑ کے جانا ہے, رشتہ داریاں چھوڑ کے جانی ہے, دولت چھوڑ کے جانا ہے, ثروت چھوڑ کے جانا ہے. لے کے کیا جاتا ہے انسان؟ اہل بیت اطہار کی محبت اور ہمارے اعمال. آپ نہیں جانتے کہ مجلسوں میں آپ کا آنا اس کی کتنی بڑی قیمت ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مجلس میں آنے کی برکت کیا ہے, مجلس میں آنے کا ثواب کیا ہے, تو اشتیاق مجلس میں مر جائے. اشتیاق مجلس میں مر جائے, اتنا زیادہ ثواب ہے. تو یاد رکھیے گا عزیزان محترم, گھر جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیجئے کہ مولا آپ نے مجھے اس لائق سمجھا, آپ نہ بلاتے تو ہم نہ آ پاتے. یہ تقدیر میں لکھا کے آنا پڑتا ہے یہاں آنا, اور ماشاءاللہ آپ بھرپور تعداد میں آ رہے ہیں, اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وقت پہ آ رہے ہیں. I really appreciate this effort. کیونکہ جہاں انسان میں دیکھیے ہم سے اچھا اللہ کسی کو نہیں ملا, کیا عرض کر رہا ہوں میں, ہم سے بہترین خدا کسی کو نہیں ملا. ورنہ لوگوں کو تو ایسے بھی خدا ملے ہیں جو عرش کرسی پہ بیٹھتا بھی ہے, ایک پیر مشرق میں ہے, ایک پیر مغرب میں ہے. اس کے بعد جب گنہگاروں کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے, یہ ہمارے خدا کی بات نہیں ہو رہی, تو دوزخ سے پوچھتا ہے پیٹ بھرا, وہ کہتا ہے نا ابھی بہت بھوک لگی ہے, تو نعوذ باللہ یہ اپنا پیر اس میں ڈال دیتا ہے. اب بھرا تو دوزخ ڈکار کے کہتا ہے ہاں اب مزہ آیا. عقیدے خراب ہیں تو اللہ کو کہاں پہنچا دیا. شکر کیجئے کہ ہم سے اچھا خدا کسی کو نہیں ملا, ہم سے اچھا نبی کسی کو نہیں ملا. لوگوں کو رنگیلا نبی ملا ہے, اور ہمیں جو نبی ملا وہ الگ ہی ہے. ہمیں معصوم ملا جس سے خطا کا امکان نہ ہو, اور ہم سے اچھا ولی کسی کو نہیں ملا. اور اسی کی شکرانے کا نام مجلس حسین ہے. ہم نے جو کچھ پایا اسی دروازے سے پایا, لہذا ہمیں سب سے زیادہ آرگنائز ہونا چاہیے. اگر ہم آرگنائز نہیں ہیں تو بات ہمارے خدا تک جاتی ہے, ہمارے دین تک جاتی ہے, ہمارے نبی تک جاتی ہے, ہمارے ولیوں تک جاتی ہے. آرگنائز کا مطلب کیا ہے؟ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہماری بات چیت سے کسی کو تکلیف نہ ہو. دیکھیے مذہب اسلام میں عبادت صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے, کیا عرض کر رہا ہوں میں. مذہب اسلام میں عبادت صرف حج کر لینا نہیں ہے. مذہب اسلام میں عبادت صرف روزہ رکھ لینا نہیں ہے. آپ کے کسی عمل سے اگر اللہ راضی ہو جائے وہ عبادت ہے. بچے کی طرف دیکھا, اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا, یہ عبادت ہے. پڑوسیوں کا حق ادا کیا, یہ عبادت ہے. وہ عبادت بیکار ہے کہ ساری رات نماز پڑھتے رہے اور پڑوسی آپ سے پریشان رہے. یہ ہے اسلام. اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان کائنات کا بہترین انسان بن کے دکھائے. اسلام انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے. دیکھیے بہت مشکل ہے انسان کا انسان بننا, بھگوان بننا آسان ہے. 2-4 چمتکار بتا دیجئے, بھگوان بن گیا. فرشتہ بننا بھی آسان ہے. ہاتھ میں تسبیح لے لیجئے, میں طریقہ بتا رہا ہوں. ایک تسبیح وہ ہوتی ہے جو چھپا کے پڑھی جاتی ہے, ایک تسبیح وہ ہوتی ہے جو کبھی اکیلے میں نہیں پڑھی جاتی, جہاں باہر نکلے. اللہ نیتوں پہ ثواب دیتا ہے. اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا, کوالٹی دیکھتا ہے.
اذان محترم آپ نہیں جانتے، قسم خدا کی ہم نہیں جانتے مجلس حسین کا کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے۔ ایک عجیب و غریب روایت میری نگاہ سے گزری، میں کانپ کے رہ گیا۔ ہم واقعی اس لائق نہیں ہے کہ اس بزم میں بیٹھ سکیں۔ یہ تو زہرا کی کرامت ہے، یہ کریم شہزادی کی کرامت ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو بلا لیا تاکہ گناہ دھل جائیں۔ عجیب و غریب روایت۔ داؤد رقی کا نام سنا ہوگا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے تھے، اور امام کے دروازے پہ آ کے علم سیکھتے تھے۔ علماء کی بزم میں علم سیکھنے جانا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ علماء کے پاس یہ دیکھنے جائیں کہ اس میں کیا کمی ہے۔ بقول صادق حسن صاحب، ان کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ مجلس میں دو طرح کے آدمی آتے ہیں، ایک وہ جو واقعی علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، ایک وہ جو ہنٹر ہے، شکاری۔ کہاں غلطی پکڑیں؟ بھائی غلطی تو سب سے ہوتی ہے، کوئی معصوم تو ہے نہیں۔ نیتوں کو صاف رکھے، عقیدہ ضروری ہے، عقیدہ ضروری ہے۔ داؤد رقی نے مولا سے پوچھا، سرکار کوئی ایسی عبادت بتا دیجئے، زندگی چھوٹی ہے، جتنی بھی عبادت ہم کرتے ہیں وہ ہمارے حساب سے ہم کرتے ہیں، ایسی عبادت بتائیے کہ عبادت چھوٹی لیکن ثواب بہت زیادہ۔ تو امام نے فرمایا، داؤد رقی اگر تمہیں مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جانے کا موقع مل جائے تو آنسو ضرور بہانا۔ ایک آنسو اگر مجلس حسین میں نکل جاتا ہے، امام فرماتے اللہ 1,00,000 ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ 1,00,000۔ ہم نے نماز پڑھی، 1 ثواب آیا، روزہ رکھا، 1 دن کا ثواب آیا، حج کیا، 1 حج کا ثواب آیا۔ لیکن امام کے غم میں آنسو بہائے، 1 آنسو نکلا، 1,00,000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، 1,00,000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ چل کے داؤد رقی کہتے ہیں مولا اتنا ثواب؟ کہ ابھی میں نے ختم بات کہاں کی، کہا محشر میں 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، 1,00,000 غلام آزاد کرنا۔ پھر کہا کہ محشر میں اللہ 1,00,000 درجے بلند کر دیتا ہے۔ زندگی ہمیں 60 سال ملتی ہے، 60 سال میں ہم 1 درجہ حاصل کرتے ہیں، یہ آنسو امام حسین ہے کہ 1,00,000 درجے بلند کر دیتا ہے۔ سچ بتائیے آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ لہذا زندگی میں کبھی کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی وقت ہو، رات کے 1 بجے مجلس مل جائے، صبح کے 4 بجے مل جائے یا شام میں ملے، کبھی بھی ملے، دوڑو اس کے لیے۔ زندگی چھوٹی ہے، موقع کم ہے۔ اذان محترم یاد رکھیے گا، آج کی ایک بات کو گرا باندھ کے رکھ لیجئے گا، ہم نے اپنا عقیدہ خود نہیں بنایا، نہیں پہنچے آپ حضرات، ہم نے اپنا عقیدہ خود فارمیٹ نہیں کیا ہے، خود نے نہیں بنایا ہے، یہ عقیدہ رسول ہے۔ ہماری عقیدت رسول کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ رسول جسے چاہتے ہیں ہم اسے چاہتے ہیں، رسول جس سے نفرت کرے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، رسول جسے بلائیں ہم اسے بلاتے ہیں، رسول جسے اٹھائے ہم اسے اپنے دل سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو ہماری عقیدت رسول اللہ کے ساتھ ہے، ہم نے خود کچھ نہیں کیا۔ جس سے رسول محبت کرتے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جس کے لیے رسول صلوات پڑھے ہم صلوات پڑھتے ہیں، جس کے لیے رسول لعنت بھیجے ہم لعنت کرتے ہیں۔ نہ ہماری اوقات کیا ہم عقیدہ بنائیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ بعض لوگ بنانے لگتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے، اچھا آپ بھی فاؤنڈر ہو گئے ایک عقیدے کے۔ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ ولایت ہے، عقیدہ حسینی ہے، ہماری حیثیت ہی کیا عقیدہ بنانے کی۔ تو اذان محترم یاد رکھیے گا، میں نے ایک اکثر و بیشتر کئی سٹیکر دیکھا تھا، اپنی نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ کاش کوئی ایک ایسا بھی سٹیکر نکال دیتا، ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، حسین پہ رو لو اس سے پہلے کہ تم پہ رویا جائے۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد اور ہم علی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ رسول علی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک فقیروں کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے، میں بھکاریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بھکاری اور فقیر میں بڑا فرق ہے۔ بھکاری وہ ہے جسے دنیا ٹھکرا دے، فقیر وہ ہے جو دنیا کو ٹھکرا دے۔ ایک فقیر تھا یا علی کرتا گھومتا رہتا تھا، اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد۔ کسی نے بلایا ادھر آؤ بیٹھو سامنے، کیا بات ہے کیوں آئے؟ اس نے تو دنیا ٹھکرائی ہوئی تھی، اسے کسی کا خوف کیا تھا؟ کیا ہر وقت یا علی کرتے رہتے؟ کہ تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ بلاتا میں ہوں، علی کو بلاتا ہوں، تمہیں تکلیف کیا بات کی ہے؟ کہ نہیں یا علی مدد مت کرو۔ کہ کیوں؟ ارے وہ علی اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ کیا ہوا؟ علی کو ضرورت لگی، علی اپنے آپ کو بچا سکے؟ کیوں بلاتے ہو جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ اب اچھا پھر کسے بلانا چاہیے؟ کہ اللہ کو بلاؤ، اللہ کو بلاؤ، اللہ کو مدد کے لیے پکارو۔
فقیر نے کیا جواب دیا قسم خدا کی کہ تیرا خدا تو وہ ہے جو علی کو بچانے نہیں آیا، تجھے بچانے کہاں سے آ جائے گا؟ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، یا علی میرے مولا، یا علی، یا علی۔ یہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں، اور یہ بچے وہاں سے لیے ہیں درس۔ یا رسول اللہ نے کہا تھا کون ہے تم میں میرا مددگار؟ میں اللہ کے دین کو لے کے آیا ہوں، تو ایک بچہ ہی اٹھا تھا، 9 سال کا بچہ تھا۔ علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے انا ناصر یا رسول اللہ کہا تھا۔ یہ نہیں کہا یا محمد، انا ناصر یا رسول اللہ، یعنی جب تک آپ کی رسالت رہے گی علی کی مدد رہے گی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کسی نے ایک مولانا، سیدھے سادے مولانا تھے، ان کو پکڑ کے بٹھا لیا، تم علی علی کرتے رہتے ہو، ایک مکھی پکڑی، اس کا پر توڑ دیا، کیا یہ علی کہہ کے پر جوڑ دو تو میں جانوں کہ علی بہت پاورفل ہے۔ وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا، اس کے ہاتھ میں تھا عصا، ڈنڈا، پوری طاقت سے اس نے اس آدمی کے بازو پہ مارا تو ہڈی ٹوٹ گئی۔ کہ تو یا اللہ کہہ کے ہڈی جوڑ لے، ہم یا علی کہہ کے پر جوڑ دیں گے۔ عزیزان محترم، علی کے چاہنے والے ہر جگہ ملیں گے۔ اچھا، یہاں پہ چل کے حیدرآباد کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، شاعر کون ہے بہرحال یہ میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن جو بھی ہے بڑا پیارا شعر کہا ہے۔ حیدرآباد کی ایک تہذیب ہے، وہ لوگ نہیں کہتے، یہاں پہ بیٹھے ہوں گے حیدرآبادی حضرات بھی، نہیں کہتے، نہیں کہیں گے۔ اب حیدرآباد کی تہذیب کو اس شاعری میں انہوں نے دکھایا ہے، کہتے کہ ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے نہیں کیوں کہا؟ نہیں کہتے کہ نہیں میں نا کے ساتھ ہاں کی گنجائش ہے۔ اب سنیے گا شعر، ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں، تم جتنی بار پوچھو گے ہاں اتنی بار نہیں، طے ہو چکا ہے عرش پہ رشتہ بطول کا، اس میں تو خود رسول کو بھی اختیار نہیں۔ سیدہ عالمین جناب سیدہ کی فضیلتیں ایک دن میں، 1 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے میں نہیں بیان ہو سکتی، چونکہ ایک ماں کا ذکر ہے، لہٰذا اسی وقت کے اندر مجھے ختم بھی کرنا ہے چند باتیں بتا کے، لیکن چند باتیں، چند جھلکیاں، اگر سمندر ہے فضیلتیں تو 1 گھنٹہ قطرہ ہے۔ 1 گھنٹے کی تقریر سن کے یہ نہ سمجھیے کہ یہی جناب سیدہ ہے۔ جناب سیدہ کی عظمتیں وہ ہے کہ جب جناب آدم کو خلق کیا اللہ نے اور جناب حوا کو خلق کیا تو جناب آدم نے حوا سے کہا ہم اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہیں، اللہ نے سب سے پہلے ہمیں خلق بھی کیا اور جنت بھی دی۔ اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جاؤ آدم کو بتا دو کہ یہ پہلے مخلوق نہیں ہے، کہ آدم آؤ ہم تمہیں جنت کی سیر کراتے ہیں۔ ایسے مقام پہ لے گئے جہاں نور ہی نور، نور ہی نور۔ جناب آدم کی آنکھیں چھندیانے لگی، کہا اور آگے بڑھو۔ جناب آدم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نور کے ٹیلے پر ایک نور کا تخت ہے، اس نور کے تخت پر ایک نورانی بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اور اتنی نورانی ہے کہ ان کو دیکھنا تو بہت دور کی بات، ادھر کی طرف نگاہ اٹھانا بھی مشکل ہے۔ اللہ نے عصمت کو کیسے قائم رکھا، ادھر کی طرف نگاہ کرنا بھی مشکل ہے، لیکن ہاں ایک اندازے سے میں نے دیکھا کہ سر پہ تاج ہے نورانی، کانوں میں گوشوارے ہیں نورانی، گلے میں ہیکل ہے نورانی۔ کہا کہ جبرائیل یہ ہیں کون؟ کہا یہ وہ اول مخلوق ہیں، تم اپنے آپ کو اول مخلوق سمجھتے ہو آدم، یہ نہ ہوتی تو نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ افلاک ہوتے، نہ یہ جنت ہوتی، نہ تم ہوتے، نہ حوا ہوتی۔ کہ اللہ اکبر، اتنی عظیم شہزادی، یہ سر پہ تاج کیسا؟ کیا یہ ان کے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یا کہ پھر یہ گوشوارے کیسے؟ کہ یہ حسن و حسین ہے، اور کہا یہ گلے میں ہیکل کیسا ہے؟ کہ ان کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ شہزادی۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جناب آدم کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے ہمارے 14 کے نور کو پیدا کیا، تو ان کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، ان کی فضیلتیں اتنی ہیں۔ آج ایک تحفہ میں آپ کو دے دوں، اکثر ائمہ طاہرین نے ہمیں بلاؤں سے بچانے کے لیے کچھ نمازیں بتائی ہیں۔ ایک نماز ہے نماز اول ماہ، اکثر بزرگ حضرات تو پڑھتے ہوں گے، میں یوتھ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ نماز اول ماہ، پہلے اس کا کے بارے میں سن لیجئے۔ ایک بس آ رہی تھی کہیں سے، اس میں آگ لگ گئی، بس میں آگ لگنے کے بعد جتنے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے سب جل گئے اور مر گئے، سب ختم ہو گئے۔ ایسے میں ایک بوڑھا انسان وداؤٹ اینی اسکریچ آن دا باڈی ہی کمز آؤٹ، باہر نکلا، لوگوں کو حیرانی ہوئی، سب مر گئے، یہ کیسے بچ گیا؟ اس سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ حادثہ نہیں ہوا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کیسے تکلیف ہوتی؟ میں نماز اول ماہ پڑھ کے آیا رہا ہوں۔ نماز اول ماہ آپ کو شیطان کے شر سے بچاتی ہے، آپ کو جو ہے نا بیماریوں سے بچاتی ہے، ایکسیڈنٹ سے بچاتی ہے، نقصانات سے بچاتی ہے، بزنس میں جو ہے نا لاس ہونے سے بچاتی ہے،
2 रकात नमाज है, नियत ये करेंगे, यानी पहली तारीख से, चांद की पहली तारीख से लेकर 7 तारीख के अंदर अंदर पढ़ने वाली है। आपके पास टाइम है, कल क्या किसने देखा, घर जाइए और फौरन पढ़िए। बेहतर यह है कि जाने के बाद गुस्ल करे, गुस्ल लेता हूं मैं नमाज अव्वल माह के लिए, अच्छे तरीके से बालों को सुखाने के बाद वजू करे ताकि मसा में कोई जो है ना कमी ना हो, मसा करे, उसके बाद जानमाज पे पहुंचे, पहले ही कुछ पैसे अपने हैसियत से, वो 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 50 रुपया हो, 500, 1000, जो आपकी हैसियत है, जानमाज के नीचे रख दे, खड़े होकर नियत करे कि 2 रकात नमाज अव्वल माह पढ़ता हूं मैं कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। 1 अलहम 30 मरतबा कुल अल्लाह पहली रकात में, दूसरी रकात में 1 अलहम और 30 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये खुद सूरा जनाब फातिमतुज़ ज़हरा की शान में आया था। लैलतुल क़द्र जनाब फातिमा के अलकाब में से एक है। क्या अंदाज है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलत, तुम्हें क्या खबर है कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र, जिससे मोहब्बत होती है बार बार उसका नाम लिया जाता है। परवरदिगार को जनाब सैयदा से इतनी मोहब्बत के एक सूरे में कई मरतबा अल्लाहु अकबर। दूसरी रकात में 1 अलहम और 30 मरतबा इन्ना अंज़लना का सूरा पढ़े। 2 रकात नमाज सुबह की तरह खत्म करते हैं, उसके बाद वहीं पे बैठ के अपना पोजीशन चेंज किए बिना आप सदका निकाल दें। वो जो पैसे रखे थे ना उसको हाथ में ले, सदका निकालता हूं इमाम ज़माना की सेहत व सलामती के लिए, मेरे अहलो अयाल की सेहत व सलामती के लिए, उलमाए दीन की सेहत व सलामती के लिए, मकामात मुक़द्दसा की सेहत व सलामती के लिए, कश्मीर के मुसलमानों की। आप जितने नाम ले सकते हैं, जिस के नाम ले सकते हैं, जो रिश्तेदार के नाम ले, सबको आप सेहत व सलामती में दे दीजिए और वो किसी मुस्तहिक को दे दीजिए। 1 महीना आप सेफ हैं, ये इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस है 1 महीने का। हर माह आपको ये नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद जनाब इब्राहिम एक मरतबा दुआ करते, परवरदिगार मेरे लिए जरा आसमान के दरवाजे खोल दे, मैं तेरी फजीलतों को देखना चाहता हूं। किसकी फजीलतें? अल्लाह की फजीलतें। कहा इब्राहिम अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है। दरवाजे खुल गए तो इब्राहिम ने देखा 2 नूर हैं, एक मशरिक में चमक रहा है, एक मगरिब में, और एक बीचों बीच में चमक रहा है। कहा परवरदिगार ये किसके नूर हैं? कि ये मोहम्मद अरबी हैं, ये अली मुर्तजा हैं, और जो बीच में चमक रहा है वो फातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, और जो आजू बाजू चमक रहे वो हसन हुसैन है। फिर कहा मैं देख रहा हूं इसमें और भी अनवार हैं जो इनके गिर्द घूम रहे हैं। क्या ये वो अइम्मा ताहिरीन है, ये वो इमाम हैं जो क़यामत तक मौजूद रहेंगे। क्या उसके बाद उनके पीछे मैं देख रहा हूं बहुत से छोटे छोटे नूर हैं जो उनका सदका हो रहे हैं। क्या ये कौन है? क्या ये इनके चाहने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। ये है अज़मत अहले बैत की। और जनाब सैयदा को भेजने के लिए भी देखिए मौलाए कायनात क्या कहते हैं, खुद रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, हमारे नूर को कई सुल्बों से होते 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 हम तक भेजा। लेकिन हमारे इमाम फरमाते हैं लेकिन मेरी जद्दा सैयदतुत ताहिरा का नूर किसी सुल्ब से नहीं आया। कितना ज्यादा एहतमाम, कितना ज्यादा। क्या फिर कैसे आया? क्या कि जब रसूल मेराज पे तशरीफ ले गए थे, जन्नत की सैर कर रहे थे, उस वक्त रसूलुल्लाह ने खुशबू महसूस की जो सारे जन्नत में फैली हुई थी। जिब्राइल ये कैसी खुशबू है? क्या एक सेब की खुशबू है, एक समर की खुशबू है, एक फल की खुशबू है जो एक पेड़ पे तन्हा है, अकेला है। क्या एक सेब से इतनी खुशबू? क्या उसी सेब की वजह से ये जन्नत भी है। कहा क्या मैं उसका दीदार कर सकता हूं? कहा चलो। जब गए उस फल को देखा, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरा दिल खिंचने लगा, मैंने चाहा, दिल में चाहा कि वो फल मुझे मिल जाए, इधर चाहा वो दरख्त झुकता चला गया। जिब्राइल ने कहा आगे बढ़ो और इस फल को ले लो। रसूलुल्लाह ने उसको तोड़ लिया। क्या अब आप इसको तनावुल कीजिए। रसूलुल्लाह कहते इतनी खुशबू कि मैं जिंदगी भर उस खुशबू को भूल नहीं सका। कहते मेराज की 2 बातें मुझे सदा याद रही, एक अल्लाह के बात करने का लहजा, एक वो फल की खुशबू और उसका जायका। अब जो भाई हमारे कहते हैं मेराज ख्वाब में हुई थी, भाई आप ख्वाब में कभी खाते हो? जायका याद रहता है, खुशबू याद रहती है? कभी नहीं। तो अज़ान मोहतरम रसूलुल्लाह फरमाते हैं और जब मैंने वो फल तनावुल किया 1 साल के अंदर अंदर फिर मैंने मक्का में वही खुशबू को महसूस किया। मैंने कहा ये खुशबू कहां से आ रही है जो मेराज की याद दिला रही है।
میں خوشبو کی طرف چلا تو میں سیدھے خانہ ختیجہ میں آ گیا. میں نے کہا ختیجہ یہ خوشبو کیسی؟ تو ختیجہ کی گودی میں ایک چاند جیسی بیٹی تھی، اس کے دہن سے نکلتی تھی. جناب رسول اللہ فرماتے جب مجھے معراج کو یاد کرنا ہوتا تو ایک طرف فاطمہ کو بٹھاتا، ایک طرف علی کو بٹھاتا. علی سے بات کرتا تو لہجہ یاد آ جاتا، فاطمہ کو چومتا تو پھل کا ذائقہ مل جاتا.